اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ اس کا نزول اس وقت ہوا جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، بے دریغ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت میں، اس دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اس فجر سے مراد ہر فجر اس سے مراد ہے، یعنی کوئی مخصوص فجر نہیں ہے، ہر دن کی فجر اس سے وہ مراد ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور مقدس 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد یا تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے، یا محرم کے پہلے 10 دن ہے، یا اس سے مراد رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی سے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی، شفعی جفت کی اور طاق کی۔ اس سے بعض نے لکھا کہ اس سے مراد، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد، جفت سے مراد 2 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز، اور والوتر یعنی طاق کی قسم، طاق سے مراد 3 رکعتوں والی نماز، مغرب کی یا وتر۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب گزرنے لگے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے اس کے لیے حجر جو عقل مند ہے۔ اب یہ قسمیں رب العزت کیوں ارشاد فرماتا ہے؟ تو قسم جب ارشاد فرمائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عظیم بات جو ہے وہ ہونے والی ہے بعد میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھا کے اس بات کا ذکر فرمانے والا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ قسمیں اٹھانے کے باوجود عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہی اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، وہی اس کا مطلب اخذ کرتے ہیں، وہی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جی وہی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جن کا دماغ ہی کوئی نہیں ہے یا مفقود العقل ہے، جی وہ قسمیں ہونے کے باوجود پھر بھی نہیں مانیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں ملاحظہ کیا کہ کیا کیا آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ؟ ارم کے ساتھ، ذات العماد، جو اونچے ستونوں والے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل توجہ ہے، قوم عاد یہ 2 قسم کے قبیلے تھے، 2 قسم کی یہ قوم عاد تھی، ایک قوم عاد اولا اور ایک قوم عاد اخری۔ قوم عاد اولا کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے نا بعاد فرمایا، ساتھ ارما، قوم ارم، یعنی پہلی جو قوم عاد تھی
اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا؟ تو وہ جو قوم عاد بلند و بالا عمارتیں ہیں اور بڑے ٹھاٹھ باٹھ ان کے دنیا میں جی بڑے ان کے چرچے تھے، یہ قوم عاد جو تھے نا یہ لوگ تھے بھی بڑے قد و قامت والے، جی بڑے بھاری بھرکم جسموں والے تھے۔ تو جو پہلی قوم عاد تھی ان پر عذاب ہوا ہے رب العزت کا، اور دوسری قوم عاد وہ تھے یعنی عاد اخرى جو تھے جی وہ تھے جو عذاب سے بچ گئے تھے۔ یہ پھر ادھر سے ہجرت کر گئے، نقل مکانی کر گئے اور آگے پیچھے پھر اب آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس لیے رب العزت نے یہاں پہ تخصیص فرما دی، صرف قوم عاد نہیں فرمایا، ساتھ ارم فرما دیا کہ قوم عاد ارم یعنی قوم عاد اولا جو تھی وہ اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ نہیں پیدا کیا گیا، یخلق نہیں پیدا کیا گیا، مثلها جن کا مثل فی البلاد دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسی قوم تھی جو بھاری بھرکم تھے، بڑے بڑے جسموں والے تھے، بڑے قد و قامت والے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو مال و متاع کی فراوانی بھی بہت زیادہ دی تھی۔ تو اللہ کی عطا سے وہ اس دور میں ان کا مقابل کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی ان پر اس قدر عنایت تھی، لیکن پھر بھی جب نافرمانی کی انہوں نے تو پھر اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ یعنی اللہ نے کیا کیا سمود کے ساتھ، وہ جاب الصخرہ جو کاٹتے تھے چٹانوں کو، بالواد وادی میں، جی جنہوں نے یعنی ان کا رہن سہن جو تھا نا وہ بڑے بڑے پہاڑوں میں وہ کٹائی کر کے تو پہاڑوں کے اندر یہ جو ہے نا وہ اپنا گھر بنایا کرتے تھے، اندر ہی اندر یہ پہاڑ کے اندر یہ ایک جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا ہمارا، تو اس پہاڑ میں اکیلا تنہا ایک گھر تھا، اتفاق سے انہی کے گھر میں جانے کا جو ہے نا وہ اپنا پروگرام تھا کسی حوالے سے، کسی کام کے غرض سے، تو وہ پہاڑوں میں تنہا ان کا گھر تھا۔ اب ان کے بزرگوں نے، ان کے والد صاحب نے ماشاءاللہ بڑی ان کی صحت شیت جناب علی، تو بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا ماشاءاللہ عمر تو آپ کی بہت ہو گئی ہے لیکن بڑی صحت ہے آپ کی اور بڑا اللہ کا کرم ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میری صحت کا ایک راز ہے۔ جی وہ راز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ابھی آپ کو اپنا راز بتاتا ہوں میں۔ پھر وہ ہمیں ساتھ لے کے کہتے ہیں کہ جی آئے میرے پیچھے پیچھے آئے۔ جو بظاہر گھر بنا ہوا تھا، ان کے باقاعدہ کمرے شمرے بنے ہوئے تھے، لیکن ایک چھوٹا سا ایک راستہ تھا سرنگ نما، تو وہ جناب علی ہمیں اس کے اندر لے گئے، کہتے ہیں جی اندر آ جائے۔ اندر گئے تو وہ ایک پہاڑ تھا، اوپر سارا پہاڑ ہی پہاڑ ہے، تو پہاڑ کے اندر انہوں نے اندر ہی اندر کھدائی کر 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 کے تو اندر سے جو ہے نا مطلب کچھ کھدائی کی ہے اور اس کا ملبہ جو ہے نا وہ باہر پھینک دیا، پھر اندر چلے گئے کھدائی کرتے کرتے۔ بچے سارے جو ہے نا وہ آگے پیچھے کام کاج پہ، یہ گھر میں ہوتے ہیں، تو وہ بس اسی اپنے مشن میں لگے رہتے ہیں، کام کاج میں لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے مصروف رکھا ہوا ہے۔ تو وہ اندر ہی اندر انہوں نے بڑا عالی شان قسم کا انہوں نے گھر بنایا ہوا ہے پہاڑ کے اندر۔
نہ پانی کے آنے کا وہاں پہ مطلب کوئی لیکی شیکیج کا کوئی خطرہ، نہ کوئی گرنے شرنے کا کوئی مطلب خطرہ، باہر کا پھر چلے ہو سکتا ہے، یعنی جدھر ان کا گھر ہے اس کے نیچے پھر کھائی ہے، بہت گہری کھائی ہے، تو باڑ سی انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ بچے اس طرف نہ چلے جائیں، اگر وہ باڑ پار کر جائے تو بچے گئے نیچے پھر ملیں گے نہیں۔ تو وہ انہوں نے پہاڑ کے اندر جو ہے نا وہ ایک کمرہ چھوٹا سا انہوں نے بنایا ہوا ہے، یعنی ایک بیڈ جو ہے نا وہ ایک قسم کا آ سکتا ہے ادھر بڑا بہترین، پھر تھوڑا سا سیڑھیاں چڑھ کے پھر ایک اور کمرہ ہے، اسی کمرے سے پھر چند سیڑھیاں جو ہے نا وہ انہوں نے نابلی وہ بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی ساری مٹی کی بنی ہوئی ہیں، سارا کچھ پتھروں کا ہی سارا کچھ بنا ہوا ہے۔ پھر سیڑھیاں چڑھ کے تو جناب علی ایک اور کمرہ اوپر جناب علی انہوں نے بنایا ہوا، اسی طرح اندر ہی اندر یہ کام تھا قوم سمود کا بھی، جی وہ بھی اسی طرح پہاڑوں کی چٹانوں کو وہ ہے نا وہ کاٹ کے تو کرید کے جی تراش کے تو وہ اپنے مکانات بنایا کرتے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اب یہ جو ہے اہل عرب کو قوم عاد اور قوم سمود یہ سارے جو ہے نا یہ عرب کے ہی باشندے تھے، یہ قومیں جو تھی، اس وجہ سے ان دو کا بالخصوص ذکر کیا گیا۔ بعد میں فرعون کا ذکر آیا، اب فرعون جو ہے وہ تو مصر کا بادشاہ تھا نا، لیکن عربیوں کے فرعونیوں اپنا جو ہے نا مصریوں کے ساتھ مراسم بھی بڑے اچھے تھے، ٹھیک ہے، بڑے اچھے تعلق تھے عربیوں کے، اس وجہ سے فرعون کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور کیا کیا تمہارے رب نے فرعون کے ساتھ، ذی الأوتاد جو میخوں والا تھا، جی میخوں والے سے مراد آپ کو پہلے بتایا، اس کا لشکر بہت بڑا تھا، جدھر جاتا تھا تو صرف اس کے لشکر کے خیموں کو گاڑنے کے لیے جو میخیں ہوا کرتی تھیں، یا میخوں سے مراد یہ کیل نہیں ہے، میخوں سے مراد وہ جو گاڑے جاتے ہیں گڈے یا کیا اس کو کہتے ہیں، جس سے رسیاں باندھی جاتی ہیں، اس سے مراد وہ ہے، تو وہ اس کی تعداد ہی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس کے لیے ہی مطلب باقی ساز و سامان تو دور کی بات ہے، تو وہ ان کی وہ کیلیں جو تھیں نا وہ بھی اٹھانے کے لیے کئی جانور جو ہیں وہ درکار ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے ذی الأوتاد کیلوں والا فرعون مشہور تھا۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بطور عذاب یہ ہاتھوں کو ایسے رکھ کے زمین پہ تو کیل ٹھوک دیا کرتا تھا، پاؤں پہ کیل ٹھونس دیا کرتا تھا، اس وجہ سے یہ کیلوں والا مشہور تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی، فی البلاد ملکوں میں، فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان میں بکثرت فساد برپا کر دیا تھا، جی یعنی ان ملکوں میں انہوں نے فساد برپا کر دیا۔ فصب علیہم، تو پس برسایا ان پر ربک، آپ کے رب نے، سوطا کوڑا، عذاب کا کوڑا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب لبالمرصاد طاق میں ہے، یعنی سرکشوں اور مفسدوں کی طاق میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، مگر انسان، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، مگر انسان بھی عجیب شے ہے کہ جب آزماتا ہے اسے ربہ، اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، تو اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس پر انعام فرماتا ہے، جی یعنی اس کو مال و متاع دے کے، اولاد دے کے،
اس کی ہر زندگی کی تمنا اور خواہش کو پورا کر کے اللہ رب العزت اس کی آزمائش کرتا ہے۔ لیکن جب اس کو یہ نعمتیں، یہ سارا کچھ اس کو دستیاب ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات درست ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس کو نوازا جاتا ہے، جب اس کو مال و متاع ملتا ہے جی، یا جاؤ عشمت اس کو ملتی ہے، تو وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ لیکن رب العزت کی آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے نا، کبھی وہ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی انسان جب اس سے رب العزت نے لے کے آزمایا، ٹھیک ہے، مال و متاع جو ہے وہ لے کے اور اس کو غربت دے کے آزمایا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کو آزماتا ہے، اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تنگ کر دیتا ہے اس پر روزی، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے اہانن، ذلیل کر دیا ہے۔ جی، پھر وہ ناشکری کرتا ہے۔ یعنی اس حال میں بھی اگر وہ اللہ کا شکر بجا لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ تھی، آزمائش تھی، وہ آزمائش میں تھا۔ اب اس نے اس حال میں بھی اگر اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش سے اس کو نجات دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس غربت سے اس کو نکالتا ہے۔ لیکن وہ جب اس نے ناشکری کر دی اور اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی میں ہی لبے ایسا اس کام واسطے، یہ نقصان واسطے، یعنی میرا ہی نقصان ہونا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں، ناشکری کی باتیں وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا نہیں ہے، بلکہ لا تکرمون الیتیم، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نہیں تکریم کرتے تھے یتیم کی۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں تنگ دستی کیوں آئی ہے؟ جی، یہ بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا، یہ تنگ دستی تم پر کیوں آئی ہے، کن وجوہات کی بنا پہ؟ ایک تو یہ ہے کہ تم عزت نہیں کرتے تھے یتیم کی، یتیم کا خیال نہیں رکھتے تھے، یتیم کی تم خدمت نہیں کرتے تھے، یتیم کے سر پہ تم ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تم ترغیب دیتے تھے مسکین کو کھانا کھلانے کی، یعنی نہ خود مسکینوں کا خیال کرتے تھے، یتیموں کا خیال کرتے تھے، نہ دوسروں کو ترغیب دیتے تھے، نہ دوسروں کو کہتے تھے کہ چلیں تمہارے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس ہے اس کو کہہ دو یار وہ فلاں غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اس کا خیال کرو، نہ دوسروں کو تم کہتے تھے، ترغیب دیتے تھے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے تھے تم تراث، میراث، اکلا لما، سارے کا میراث کا سارا مال۔ ٹھیک ہے، یعنی نہ تم وراثت کا جو مال تمہارے باپ کی وجہ سے، مطلب جس کے تم وارث بنے ہو، اس مال میں سے نہ تم ماں کا حصہ نکالتے ہو، نہ باقی بھائیوں کا حصہ نکالتے ہو، نہ بہنوں کا حصہ نکالتے ہو۔ یہ جن جن کے حقوق ہیں، جن جن کے حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں، وہ حصے تم نہیں نکالتے، خود ہی ہڑپ کر جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دولت سے حد درجہ تم محبت کرتے ہو۔ محبت کرتے ہو تم مال سے، حد درجہ محبت۔ کل اذا دکت الارض دکن دکا، کلا یقیناً، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، کوٹ کے ریزہ، جیسے کوٹ کے ریزہ ریزہ کی جاتی ہے نا کوئی چیز، ایسے
وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جب آئے گا آپ کا رب، یعنی آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا، والملک صفا صفا، اور فرشتے آئیں گے قطار در قطار، وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، یتذکر سمجھ جائے گا انسان، وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، لیکن اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کی سمجھ کا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن کہے گا یا لیتنی، کاش کہ میں نے قدمت لحیاتی، قدمت آگے بھیجا ہوتا، لحیاتی اس زندگی کے لیے، فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، پس اس دن نہیں کوئی ہوگا عذاب اس کے عذاب کی طرح، یعنی اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا، ولا یوثق وثاق احد، اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ نفس مطمئنہ وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا اس کو اس مثال سے آپ سمجھیں، جیسے مچھلی ہے نا، مچھلی کو پانی میں سکون ہوتا ہے، پانی سے نکال دی جائے مچھلی تو تڑپنا اور پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ گویا کہ پانی میں سکون میں ہے۔ اسی طرح جو انسان مسجد میں آئے اور مسجد میں اس کو سکون ملے، جو انسان عبادت کرے اور اس عبادت میں اس کو سکون ملے، نماز پڑھے تو نماز میں اس کو لطف آئے، سکون ملے، جی اگر یہ کیفیت ہو تو وہ نفس، وہ انسان نفس مطمئنہ ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ تو ایسا انسان جو نفس مطمئنہ ہے، وہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو جب اس کا وقت آتا ہے نا تو پھر اس کو کہا جاتا ہے ارجعی، واپس لوٹ چلو، الی ربک، اپنے رب کی طرف، یعنی فرشتے اس کو یہ مجدہ سناتے ہیں، جی ایسی نفس مطمئنہ جو کہ عبادت و ریاضت میں جس کو حلاوت محسوس ہوتی تھی، سکون محسوس ہوتا تھا، لذت محسوس ہوتی تھی، جی تو وہ ایسے شخص کو فرشتے جو ہیں نا وہ مجدہ سنائیں گے کہ واپس لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، یعنی تو اللہ سے راضی ہے، تو یہ بھی خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ سورۃ البلد، یہ سورہ بھی مکی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں، لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر مکہ کی، اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے شہر مکہ کی۔ اب شہر مکہ کی قسم اللہ رب العزت نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں خانہ کعبہ شریف ہے، جی حالانکہ خانہ کعبہ شریف بڑی عظمتوں برکتوں والا اور بڑی شانوں والا ہے، اور وہاں کا مقام یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس قدر عظمت والی
وہ جگہ ہے اور وہ مقام ہے، لیکن رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ اس وجہ سے نہیں ارشاد فرمائی۔ وہاں پہ حالانکہ صفا مروہ ہے، وہاں پہ حجر اسود ہے، وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، یہ چاہے زمزم ہے، وہ ساری چیزیں بڑی شانوں والی ہیں، لیکن ان میں سے اللہ رب العزت نے قسم کسی کی بھی ارشاد نہیں فرمائی۔ قسم کس وجہ سے ارشاد فرمائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ اے محبوب آپ بس رہے ہیں، رہ رہے ہیں بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں، یعنی قسم بھی ارشاد فرمائی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حضور کی وجہ سے قسم ارشاد فرمائی کہ محبوب آپ اس میں تشریف فرما ہیں، آپ اس میں رہ رہے ہیں، آپ اس میں چلتے پھرتے ہیں، اس وجہ سے میں شہر مکہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم میں کھاتا ہوں باپ کی، آپ کے باپ کی، وما ولد، اور آپ کی اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان، یہ قسم ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں، فی کبد کہتے ہیں مشقت میں، یہ خلقنا پیدا کیا ہے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے والا، ٹھیک ہے، انسان کو بڑی تگ و دو، بڑی محنت، بڑی مشقت جو ہے وہ زندگی میں اٹھانی پڑتی ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، تو وہ رات دن ایک کرتا ہے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ خیال گمان کرتا ہے أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ اس پر کسی کا زور نہیں چلے گا، کسی کا بس نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ہلاک کر دیا ہے یا میں نے فنا کر دیا ہے مال ڈیروں، لبدا ڈیروں مال میں نے فنا کر دیا ہے، یعنی یہ انسان جو ہے دنیا داری کے حوالے سے، دنیا داری کے امور میں یہ پیسہ جو ہے نا وہ اس طرح ضائع کرتا ہے، یہ فنا کر دیتا ہے پیسہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہوں کے موقع پر یہ انسان فضولیات میں، حرام کاموں میں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کاموں میں یہ اپنا مال جو ہے وہ پانی کی طرح بہاتا ہے، جی۔ تو یعنی جو غیر شرعی امور ہے، غیر شرعی امور میں یہ اپنا مال ایسے بہاتا ہے پانی کی طرح۔ کچھ تو ایسے کام خرافات ایسے کرتے ہیں نا شادی بیاہوں میں جو کہ سراسر حرام کے زمرے میں آتے ہیں، ان حرامی کاموں میں بھی یہ اپنا مال جو ہے وہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور پھر بعد میں پھولے نہیں سماتے، فخر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے اپنی بیٹے کی شادی پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنے لاکھوں یا کروڑوں روپیہ میں نے خرچ کیا ہے۔ یہ ہے، وہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے مال فنا کر دیا اپنا سارے کا سارا۔ یہ تو جو حلال کام کرنے کی اور حلال کام جو حلال امور جو ہے ان کی جب باری آتی ہے تو وہاں پہ پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، او جی مطلب کوئی اولا ہاتھ رکھو جی مولوی صاحب، جہاں پہ دینا ان کو کارے ثواب ہے وہاں پہ وہ کہیں گے کہ او جی وہ ایڈی فیس تسی لیندے ہو جناب، گل ہے کرن والی، جی۔ تو کنجر بلا لیں گے تو وہ جناب علی لاکھوں روپے لے جائیں گے تو وہاں پہ ٹھیک ہے۔
ایحسب الم یراہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے الم یراہ احد کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ الم یراہ، نہیں دیکھا اس کو کسی ایک نے بھی۔ الم نجعل لہ عینین، یعنی وہ اڑا لے جتنا پیسہ اڑانا ہے اڑا لے، آخر یہ نہ خیال کرے کہ وہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جی ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے نوٹس میں اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ درج ہو رہا ہے، اور پھر اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ یہ نہ خیال کرے کہ اللہ رب العزت کے علم میں نہیں ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے عینین، دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دکھا دی ان کو راہیں، نجدین، دو الگ الگ راہیں۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ ہم نے اس کو یہ جو بھی اعضاء جو ہے نا وہ عطا کیے ہیں اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اس کو دو آنکھیں دی ہیں، اس کو دو کان دیے ہیں، ایک ناک دیا ہے، ایک ہونٹ دیے ہیں۔ جی یہ سارا کچھ دینے کے بعد فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو دو الگ الگ راہیں دکھا دی اور ان کو بتا دیا گیا یہ بلائی کی راہ ہے، یہ برائی کی ہے، جی یہ نیکی کی ہے، یہ بدی کی ہے، گناہ کی ہے، بتا دیا گیا۔ اب وہ جانتا ہے کہ یہ راہ جو ہے یہ راہ ہدایت ہے، اور یہ مطلب ہدایت کا راستہ نہیں ہے دوسرا۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ ہم نے دو نمایاں راہیں ان کو بتا دی۔ فلاقتحم العقبہ، پھر وہ نہیں داخل ہوا عقبہ، گھاٹی، پس وہ فلاقتحم العقبہ، پس وہ داخل نہیں ہوا عقبہ، دشوار گزار گھاٹی میں۔ یہ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم یا کیا تم سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ پیچھے جو فرمایا نا کہ ہم نے اس کو دو راستے بتا دیے، وہ مال اپنا جو ہے وہ ایسے ضائع کرتا ہے دنیا کی خاطر اور ناموری کی خاطر، صرف کہ میری بلے بلے ہو جائے۔ جی تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ ان امور میں پیسہ خرچ کرے گا تو پھر لوگ اس کو کہیں گے کہ بڑا پیسے والا ہے، جی بلے بلے کے لیے نا۔ تو اگر وہ مثال کے طور پہ کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، اس کے ہمسائے میں یتیم بچے جو ہیں نا وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، جی ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ پیسہ اگر اس کو دے دیتا تو ظاہر سی بات ہے اس کی ناموری تو نہیں ہونی تھی نا، کسی نے یہ نہیں کہنا تھا بھائی بڑا سخی ہے جی کیا بات ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ اس نے اپنے آپ کو دو راستے جو اس کو بتا دیے کہ یہ راستہ جو ہے یہ اگر تم اب دنیا حاصل کرنے کے لیے تم ڈھیروں مال اگر خرچ کرو گے تو یہ راستہ اس کے لیے ہے، اور دوسرا دین کا راستہ ہے، دین کے راہ میں خرچ کرو گے، غربا مساکین یتاما میں خرچ کرو گے تو ان کے لیے یہ راستہ ہے۔ لیکن یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے وہ دنیا والا راستہ جو ہے نا وہ اختیار کیا، ٹھیک ہے، وہ نہیں داخل ہوتا، خیر والے راستے میں اس گھاٹی میں نہیں جاتا۔ اور فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فقو رقبہ، وہ گردن چھڑانا ہے، ٹھیک ہے، وہ گھاٹی جو خیر والی گھاٹی تھی، جی جہاں پہ اس کو خرچ کرنا چاہیے تھا، وہ گردن چھڑانا ہے، یعنی کہ آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا۔
یعنی یہ پیسہ جو ہے وہ غلام آزاد کرنے میں یہ خرچ کرتا، او اطعام فی یوم او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں، قحط سالی کے دن میں، یعنی کسی کو کوئی بھوکا ہے تو بھوک کے عالم میں اس کو کھانا کھلانا، یتیمہ، یتیم کو، لا مقربہ، جو رشتہ دار ہے، یعنی تمہارے اپنے قرب و جوار میں یا تمہاری اپنی برادری میں اپنے رشتہ داروں میں یتیم موجود تھا، تم نے اس کی خدمت تواضع جو ہے اور اس کو کھانا تم نے کھلانا تھا، تم نے نہیں کھلایا، ٹھیک ہے، اس کو کھانا کھلایا نہیں ہے، اور تم غیر شرعی امور میں پیسہ اڑا رہے ہو، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو، یعنی ایسا غریب مسکین جو کہ انتہائی غریب مسکین ہے، خاک چھاننے پہ مجبور ہے جی، اور یہ سارے لوگ اس کے علم میں ہیں، اس کے پتے میں ہیں، اور اگر ایسے لوگوں میں سے کوئی اس ایسے شخص کے پاس چلا بھی جائے تو ایسا شخص جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دھتکار دیتا ہے، یا کچھ تھوڑا سا پیسہ روپیہ جو ہے نا وہ دے کے تو بس وہ ٹرخانے والی بات ٹرخا دے گا۔ ثم کان من الذین آمنوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ یتیم کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم مسکین جو رشتہ دار ہے اس کا خیال کرنا، اس کے کھانے پینے، اس کے کپڑوں کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں تب قابل قبول ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں میں سے ہو، یعنی ایمان والوں میں سے اگر ہے تو تب، اگر ان چیزوں کا خیال کرے گا تب قابل قبول ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے، جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہوگی چھانی ہوئی، مؤصدہ چھانی ہوئی آگ ہوگی۔ سورۃ الشمس مکیہ، یہ سورہ بھی مکی ہے، اور با اتفاق علماء یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے آفتاب کی، وضحاہا، اور اس کے دو معنی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ قسم ہے آفتاب کی، وضحاہا، اور اس کے چمکنے کی، یا اس کا مطلب ہے اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے مہتاب کی، چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ غروب آفتاب کے بعد آئے، تلاہا بعد میں آئے، غروب آفتاب، سورج غروب ہو گیا، بعد میں چاند طلوع ہو گیا، چاند نظر آ گیا، اس چاند کی قسم۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب آفتاب کو روشن کرے۔ واللیل اذا یغشا، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، ٹھیک ہے، رات کی جو سورج کو اسے چھپا لے سے مراد سورج کو چھپا لے، یعنی رات سورج کو ڈھانپ لے، اس کو چھپا لے، پھر رات میں سورج نظر نہیں آتا۔ والسماء وما بنا، اور قسم ہے آسمان کی، وما بنا، اور اسے بنانے والے کی۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی
وما سوا، اور اس کو درست کرنے والے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا، پس یہ ہے نا الہام، الہام سے نا، پس الہام یعنی اس کے دل میں ڈال دیا، فَأَلْهَمَهَا اس کے دل میں ڈال دیا، فجورہا اس کی نافرمانی، وتقوا اور اس کی پارسائی کو، ٹھیک ہے، اس کی نافرمانی اور اس کی پارسائی کو، یعنی کسی چیز کے دل میں ڈالنے کو الہام کہتے ہیں، اور الہام اس خیال کے لیے مخصوص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یا مالا اعلیٰ کی طرف سے ہو، فرشتوں کی طرف سے ہو، یعنی اللہ نے ہر شخص کو نیک بد، حق و باطل، صحیح غلط کی تمیز جو ہے وہ عطا فرما دی ہے۔ اب اس کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈال دی ہے، یا نافرمانی تو یا پھر فرما برداری، پارسائی، ٹھیک ہے، اب اس کے اختیار میں ہے۔ قد افلح من زکا، لیکن جس نے پارسائی کو، تقوی کو اختیار کیا، قد افلح من زکا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خاب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کو، یعنی اس اپنے نفس کو، اپنے دل کو خاک میں ملا دیا، ٹھیک ہے، جس نے اس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، لیکن برباد ہوا یا نامراد ہوا وہ جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ کذب ثمود بتقویٰ، جھٹلایا قوم ثمود نے، بتقویٰ سرکشی کے باعث، اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا ایک بڑا بدبخت، شقی، بڑا بدبخت جب اٹھ کھڑا ہوا، یعنی اس بدبخت سے مراد وہ شخص جس نے یہ ظلم ڈھایا اونٹنی پر، اس کا نام تھا قدار بن سالف، اس کے بارے میں یہ ارشاد ہو رہا ہے۔ فقال لهم رسول اللہ، پر بس کہا انہیں اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اس کی پانی کی باری ہے، پانی پینے کی باری ہے، فکذبوہ، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا اس کو، فعقروہا، اور کاٹ دی اس کی کونچیں، فدمدم علیہم ربہم، پس ہلاک کر دیا انہیں ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہ عظیم کے باعث، فسواہا، سب کو برابر کر دیا، یعنی مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا سب کو، جی، ولا یخاف عقبا، اور کوئی ڈر نہیں اللہ کو، عقباہا، ان کے انجام کا۔ سورۃ اللیل، یہ سورہ بھی مکی ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ کو، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں، لشتی، مختلف نوعیت کی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہر انسان کی اپنی اپنی کوشش ہے کہ کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے، تو ہر انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، پھر وہ جس نے
دیا اپنا مال، راہ خدا میں اپنا مال دیا، واتقا اور ڈرتا رہا، وصدق بالحسنی اور اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، آسان راہ آسان کر دیں گے، یعنی اس کے لیے حالانکہ جو راہ ہدایت ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ بڑی کٹھن ہوتی ہے، اس میں شیطان کے ڈیرے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ اس کو بہکانے کی کوشش میں وہ لگا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ چیزیں جس میں یہ خصلتیں ہوتی ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اچھی بات کی تصدیق کرنا، اس کے لیے فرمایا کہ آسان راہ کو ہم اور اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اچھی بات کو جٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے اس کی مشکل راہ۔ ٹھیک ہے، یعنی مشکل راہ سے مراد جو مشکل راہ جو جنت میں اپنا جو بری راہ ہے، جو بری راہ ہے وہ اس کے لیے آسان، گویا کہ وہ گناہ میں اس کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور گناہ والا راستہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا آسان ہے، یہ کوئی جناب علی روک رکاوٹ نہیں ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ اور نہیں کام آئے گی اس کے کسی کام نہ آئے گا، مالوہ اس کا مال، اذا تردہ جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا، یہ جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا اس کا مال، اس کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدیٰ بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے رہنمائی کرنا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ یقیناً آخرت، والأولیٰ اور اس سے پہلے یعنی کہ دنیا، اس کے ہم ہی مالک ہیں، یعنی ہمارے لیے ہی ہے، ہم ہی مالک ہیں اس کے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ پس ہم نے خبردار کر دیا ہے تمہیں آگ سے، تلظیٰ بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا یصلاھا الا الاشقیٰ اس میں نہیں جلے گا مگر بدبخت۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو جہنمی ہے اس کے لیے الاشقیٰ فرمایا گیا، جہنمی اس میں جلے گا، یہ بدبخت جلے گا، نہیں جلے گا اس میں مگر بدبخت۔ الذی کذب وتولیٰ جس نے جھٹلایا، وتولیٰ اور روگردانی اختیار کی، یعنی شقی کون ہے؟ جس نے جھٹلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور روگردانی اختیار کی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ اور دور رکھا جائے گا اس سے پرہیزگار کو۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ الاتقیٰ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وہ جو دیتا ہے اپنا مال، یہ یتزکیٰ اس لیے کہ پاک ہو جائے، پاک کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ اور اس پر کوئی کسی کا احسان نہیں ہے جس کا اسے بدلہ دینا ہو، الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ بجوز اس کے کہ اپنے بزرگ و برتر کی خوشنودی، الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا